لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، موالیان حیدر کرار اور ماتمداران مظلوم کربلا، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف اور سعادت پہلی مجلس سے اور آج تک حاصل ہو رہی ہے، وہ سورہ مبارکہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73 آیت ہے، جس میں خالق کائنات اپنے بنائے ہوئے رہبر، رہنما، ہادی، گائیڈ، ان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ کوشش کی ہے ان 12 دن میں اپنے کم علم کی بنیاد پر کہ کچھ باتیں رہبر اور رہنما کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی جائیں، آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ بہرحال آخری مجلس ہے آج کی، زیارت کے عنوان کی آج کی آخری مجلس ہے۔ جن ہادیان کرام اور رہبران کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جنہیں ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کی ہے فعل خیر کی، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے کی، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جب بھی عبادت کی فقط اور فقط ہماری عبادت کی ہے۔ ان تمام، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا فعل خیر ہو، عبادات ہوں، انبیاء کرام نے یا ائمہ نے ان کو انجام دیا اور دین کو پھیلایا، دین کو ہم تک پہنچایا، مگر اس دین کو بچانے والا حسین ابن علی ہے۔ ان رہبروں میں ایک رہبر وہ ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے سچا اور اچھا اور صحیح دین ہم تک پہنچایا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، وہیں سے اپنے بات کا آغاز کروں کہ ساحل لدھیانوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اب تو شیعوں میں تو یعنی مسلمانوں میں تو بہت سے فرقے ہیں، مسلمانوں میں بہت سے گروپ ہیں، مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، یہ بتاؤ تم کون سے فرقے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 61 ہجری سے پہلے، بعد رسول 61 ہجری سے پہلے جتنے فرقے ہوں، لیکن کربلا کے بعد اسلام میں 2 ہی فرقے ہیں، ایک حسینی، ایک یزیدی، اور شکر خدا یہ ہے کہ میں حسینی مسلمان ہوں، یزیدی نہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی دنیا میں 2 طرح کا ہوا ہے، آج بھی دنیا میں یزیدی مسلمان بھی ہیں، مگر حسین وہ ہے جس نے اسلام کو زندگی دی ہے، اپنی زندگی قربان کر کے اسلام کو زندگی دی۔ اور یہ یاد رکھیے، کبھی کبھی ہمارے یہاں یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، یہ سنتے ہوں گے آپ اکثر، اسلام خطرے میں ہے۔ میں پھر کہوں کہ اگر 61 ہجری سے پہلے اسلام خطرے میں ہو تو ہو،
مگر کربلا کے بعد اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کو حسین نے اپنے لہو سے سینچا ہے۔ اسلام کا گلا خود کا گلا نہیں ہے بلکہ اصغر کا گلا ہے۔ اسلام کا گلا خود کا، اسلام کا سینہ خود کا نہیں ہے، علی اکبر کا سینہ ہے۔ اسلام کے بازو خود کے نہیں ہیں، عباس کے بازو ہیں۔ اسلام کا سر خود کا نہیں ہے، حسین کا سر ہے، کیونکہ اسلام حسین نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ اب سب کچھ خطرے میں ہو سکتا ہے، کبھی اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ جلدی انشاءاللہ آپ کی بات ختم کر دوں گا زیارت کی مجلس سے، وہ جلدی انشاءاللہ۔ یہ اچھا، اور اسی لیے کیونکہ حسین نے سب کچھ قربان کیا، اسی لیے حسین ذریعہ نجات بھی ہے۔ انہی رہبروں کے اگر پیچھے چلیں گے، انہی رہبروں کو اگر فالو کرو گے تو انہی کے پیچھے چل کے انہی کی محبت میں نجات بھی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میں مثال آپ کو دوں، آیت اللہ جمال الدین ہلی، علامہ ہلی نہیں، وہ الگ ہے، یہ وہ ہے، میں نے لفظ کہا آیت اللہ، یہ وہ ہے کہ جن کے ماں باپ ناصبی تھے، ناصبی دشمن اہل بیت، اور ان کے اولاد نہیں تھی۔ ان کے والدین نے، پیرنٹس نے منت مانی کہ اللہ اگر ہمیں اولاد عطا کرے گا تو ہم اپنے بیٹے، اللہ اگر ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو ہم اپنے بیٹے کو حسین کے زائروں کا قاتل بنائیں گے۔ منت دیکھیے آپ، اگر اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو ہم اپنے بیٹے کو حسین کے زائروں کا قاتل بنائیں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں بات ہو، میں نے کئی بار یہ جملہ ریپیٹ کیا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ فضائل اہل بیت بیان ہو، فضائل اہل بیت سامنے آئے، لہذا ماں باپ ناصبی منت مانی کہ بیٹا پیدا ہوگا، اپنے بیٹے کو حسین کے زائروں کا قاتل بنائیں گے۔ کمال یہ ہوا کہ اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے منت سن لی، گھر میں بیٹا پیدا ہوا، گھر میں بیٹا پیدا ہوا، جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد ابھی جب یہ بیٹا جوان ہوا تو ماں اور باپ دونوں بٹھا کے اسے کہتے تمہیں پتا ہے ہم نے تمہیں اللہ سے کس لیے مانگا تھا؟ کہ کس لیے؟ کہ ہم نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو ہم اسے اپنے بیٹے کو حسین کے زائروں کا قاتل بنائیں گے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ منت کو پورا کرو۔ کیسے منت پوری کرے؟ کہ جاؤ اور جا کے حسین کے زائروں کو قتل کرو۔ منت مانی ماں باپ نے سب۔ اچھا، جس جگہ بچہ پروان چڑھتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی، چلا کربلا کے رستے میں کہ صاحب حسین کے زائرین کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ کربلا میں پہنچا، تقریباً مسیب کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں جا کے، وہاں ایک برج ہے، پل بنا ہوا، وہاں جا کے یہ بیٹھ گیا کہ جو بھی سننا غور سے، جو بھی حسین کا زائر آئے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ وہاں بیٹھا اور انتظار میں تھا کہ زائر کوئی قافلہ، کوئی گروپ حسین کے زائروں کا گزرے، میں قتل کروں۔ یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے اچھا کچھ قافلے گزر چکے تھے، کچھ آنے والے تھے۔ اسے بیٹھے بیٹھے بہت دیر ہو گئی، کوئی قافلہ تب تک آیا نہیں، جو آیا پہلے گزر چکا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے، مگر اس وقت کوئی قافلہ نہیں آیا۔ یہ تھک کے بیٹھا تھکا اور تھک کے سو گیا۔ جیسے یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، اور محشر کے میدان میں سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، سب کا حساب و کتاب ہوا۔ جب اس کا نمبر آیا، اس کی باری آئی، تو فرشتے، اللہ نے کہا اس کا حساب و کتاب کوئی ہے، فرشتوں نے کہا اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ پھر کئی حسین کے زائروں کا قاتل ہے، یہ تو پکا جہنمی ہے، لہذا کھینچتے ہوئے اسے جہنم کی طرف لے کے چلے۔ فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے چلے۔ ابھی جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے اور فرشتے اسے جہنم میں پھینک رہے تھے کہ جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی جہنم میں، دوزخ میں اسے پھینکنا چاہا، دوزخ کی آگ بھڑک رہی تھی، نیچے آ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوزخ کی آگ اور بلند ہوتی، اسے جلاتی، حسین کے زائروں کا قاتل بن کے آیا تھا، مگر جیسے اسے پھینکنا چاہا جہنم میں، دوزخ میں، وہ دوزخ کی آگ اور نیچے چلی گئی۔ فرشتوں نے اسے پوچھا کہ خود اسے لیتی کیوں نہیں، کیوں اسے نہیں جلاتی؟ یہ عالم خواب میں دیکھ رہا ہے کہ محشر کا میدان، فرشتے اسے جہنم میں پھینک رہے ہیں، جہنم کی آگ پیچھے ہٹ جاتی ہے، جلانے پہ تیار نہیں ہے۔ فرشتوں نے جہنم کی آگ سے کہا کہ تم اسے لیتی کیوں نہیں، اسے جلاتی کیوں نہیں؟ یہ حسین کے زائروں کا قاتل ہے۔ جہنم کی آگ سے آواز آئی کہ میں جلا تو دیتی مگر مجبور ہوں، میں جلا تو دیتی مگر مجبور ہوں۔ مجبور کیا ہے؟ کہ مجبور اس لیے ہوں کہ اس کے جسے تم جہنم میں پھینک رہے ہو، پہلے اس کے کپڑوں سے
اس خاک کو صاف کرو، اس مٹی کو صاف کرو جو اس کے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، جو اس کے بدن پہ لگی ہوئی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کیونکہ جہاں یہ سویا تھا وہاں سے حسین کے زائر گزرے تھے، وہاں سے حسین کے زائر گزرے تھے۔ یہ سویا، وہاں کچھ قافلے گزرے تھے، یہ تھک کے وہیں سو گیا، وہاں حسین کے زائروں کے قدموں کی خاک اس کے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، اس کے بدن پہ لگی ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کے زائروں کے قدموں کی خاک اس کے بدن پہ لگی ہوئی ہو اور میں اسے جلا دوں؟ پہلے اس کے بدن سے خاک صاف کرو، پہلے اس کے کپڑوں سے خاک، اس خاک کو صاف کرو، پھر میں جلاؤں گی۔ فرشتوں نے اس کے کپڑوں سے خاک کو صاف کیا، اس کے بدن سے خاک کو صاف کیا، پھر پھینکنا چاہا جہنم، پھر پیچھے جہنم کی آگ پھر پیچھے ہٹی۔ کہا اب کیوں نہیں جلاتی؟ کہا تم نے بدن سے تو خاک صاف کر دی ہے مگر کچھ خاک اس کے منہ میں رہ گئی، جب یہ سانس لے رہا تھا کچھ خاک اس کے منہ میں داخل ہو گئی، اب جب تک یہ زائروں کے قدموں کی نیچے کی خاک اس کے منہ میں رہے گی میں اسے جلا نہیں سکتی۔ یہ عالم خواب میں تھا، ہڑبڑا کے اٹھا، ایک دم چونک کے اٹھا اور سوچنے لگا، سوچا آیا بن کے کیا آیا تھا؟ حسین کے زائروں کا قاتل۔ جیسے ہی سوچ اٹھا، اٹھ کے پہلا کلمہ اہل بیت کا پڑھا، پہلی محبت کا اعلان اہل بیت کا کیا، پہلی ولایت کا اعلان اہل بیت کا کیا، اور اعلان کرنے کے بعد کہتا ہے حسین تجھے سلام، جس کے زائروں کے قدموں کی خاک کی طاقت اتنی ہو کہ جہنم میں جاتے ہوئے انسان کو روک لے، تو اس خاک کی طاقت کیا ہوگی جس میں حسین کا لہو ملا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب سمجھ میں آیا خاک شفا کیوں رکھتے ہیں مردے کے ساتھ؟ اسی لیے کپڑوں پہ خاک لگی ہوئی تھی، بدن پہ خاک لگی، اور خاک بھی خاک شفا نہیں، وہ خاک نہیں جس میں حسین کا لہو ملا تھا، وہ خاک، وہ مٹی جس پہ حسین کے زائر چلے تھے۔ ہو سکتا ہے شاید آپ کو تعجب ہو جائے، اچھا ویسے مجلس ریکارڈ ہوئے بعد میں ڈالی جائے گی، تعجب ہو جائے۔ آیت اللہ بروجردی، ایک ان کی آنکھوں کی بینائی آئی سائٹ کمزور ہو گئی، ایک دن حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دستہ گروپ ماتم کرتا ہوا مولا حسین کے روضے میں داخل ہوا۔ جیسے داخل ہوا یہ آئے تھے حسین سے شفا لینے کے لیے کہ مولا آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، آئی وٹنس مولا آئی سائٹ کمزور ہو گئی ہے، آئی سائٹ میری کمزور ہو گئی ہے اور مجھے دکھائی کم دیتا ہے، اے مولا میں شفا لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حسین کے روضے میں بیٹھے تھے، ایک دستہ ایک قافلہ ماتم کرتا ہوا حسین کے روضے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوا، یہ آیت اللہ تھے، عالم دین تھے، انہوں نے اس قافلے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس قافلے کو روکو۔ پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ ان کے پیروں پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور یہ مٹی بھرے گرد آلود پیر، یہ مٹی والے پیر حسین کے حرم میں لے کے آ رہے ہیں، یہ حسین کے حرم کی توہین ہوگی، ان سے کہو پہلے پیر دھو کے آئے پھر حرم میں داخل ہو۔ بس جیسے ہی جملہ کہا تھا ان پہ غنود کی تاریخ ہوئی، غنودگی یعنی انسان سویا نہ آدھا سو رہا ہے آدھا جاگ رہا ہے۔ مولا حسین خواب میں آ گئے سامنے، کیا چاہتے ہو سید؟ کہا مولا آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، آئی سائٹ کمزور ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ شفا مل جائے۔ کہا ایسا کرو جس زائر کو تم نے ابھی باہر نکالا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے قدموں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اگر شفا چاہتے ہو جاؤ اس کے قدموں سے خاک اٹھاؤ اپنی آنکھوں پہ لگاؤ، شفا مل جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہ سلامت رہیے، سلامت رہیے، زندہ باد، زندہ لعنت لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعد شفا۔ جاؤ اور جا کے اس کے قدموں کی خاک لو۔ میں خاک شفا کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، خاک شفا کی عظمت بہت بلند ہے، خاک شفا کی عظمت بہت بلند ہے۔ میں اس ظاہر کے اچھا یہ اٹھے اپنے مقام سے اور جانے کے بعد اسی کے پاس جسے باہر کہہ رہے تھے نے باہر نکالو، اسی کے قدموں کے پاس گئے اور قدموں سے مٹی لی، اپنے آنکھوں پہ لگانا شروع کی۔ جو لوگ تھے وہاں، وہ جانتے ہیں نا آیت اللہ ہے، عالم وقت ہے، مرجع وقت ہے، وہ قریبا آغا
اس آدمی کے قدموں کی مٹی اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہو کہ خاموش، یہ حکم حسین ہے کہ اگر شفا ملے گی تو اسی کے قدموں سے ملے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میں خاک شفا کی بات ہی نہیں، خاک شفا تو وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے جو عظمت خاک شفا کی ہے۔ میں نے دو مثالیں آپ کو حسین کے زائروں کے قدموں کی خاک۔ اچھا دو جملے اور عرض کر دوں ان بچوں کے لیے، واقعی جو میں نے شاید محفل عباس کے میں دو جملے کہے تھے، ان جوانوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ یقین رکھیں کہ جو کام جوان بوڑھے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اہل بیت کے لیے، آپ یقین رکھیں کہ اہل بیت آپ کے ہر عمل میں شامل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو اس کی جزا ملنی ہے۔ کیوں؟ اگر کسی نہ ماننے والے نے بھی اہل بیت کی بالخصوص مجالس میں ذرا سا بھی کام کیا ہے، اہل بیت نے اس کو اس کا اجر دیا ہے۔ آپ تو چاہنے والے ہو، آپ تو اہل بیت کے ماننے والے ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو، اپنا مال قربان کرنے والے ہو، جان قربان کرنے والے ہو، جتنے جو بھی آپ عمل کرتے، جو بھی فرش اعضاء سے لے جو بھی آپ کرتے ہو، آپ کو جاتے جو بھی عمل کرتے ہو، میں مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو۔ ایک عورت رات کو ایک مقام سے چلے، اچھا ممبر کا احترام خواتین مجلس سنیں، بہت احساس سے جملہ کہوں گا آپ تک بات پہنچے گی۔ ایک عورت جس کا عمل اچھا نہیں ہے، میں اتنا ہی کہوں گا عمل اچھا نہیں ہے، رات کو واپس اپنے گھر جا رہی تھی، راستے میں کئی حسین کے مجلس ہو رہی تھی اور باہر نیاز جسے آپ کے تبرک نیاز وہ بن رہی تھی، وہ نیاز بنانے والا کہیں چلا گیا، اور وہ زمانہ کہ لکڑیاں جلتی تھی، وہ چولہا بنایا جاتا تھا لکڑیاں جلا کے، وہ بلکہ شاید آج بھی ایسا ہے وہ آگ جلائی جاتی تھی۔ یہ اپنے کام سے واپس آ رہی تھی، میں نے کہا نا عمل بہت خراب ہے، بس اتنا ہی کہوں گا، واپس آ رہی ہے، اب اسے دیکھا سامنے امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے اور باہر وہ نیاز بن رہی ہے، اور جب نیاز بن رہی تھی آگ جل رہی تو لکڑیاں جلتی جلتی وہ لکڑیاں تھوڑی سی باہر آ گئی، عورت تھی ذہن میں دیکھیں اہل بیت کب کسے ہدایت دے دیں، لہذا اس نے سوچا کہ کچھ بن رہا ہے کھانا، اچھا یہ جانتی ہے مجلس ہو رہی ہے، کچھ بن رہا ہے کھانا بن رہا ہے، مجلس میں تورک بن رہا ہے، اور یہ لکڑیاں باہر آ گئی، اگر یہ باہر ایسی تو آگ بجھ جائے گی، یہ کھانا یہ نیاز نہیں بنے گی۔ وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے وہ لکڑیاں چولہے میں واپس ڈال دی، واپس اس میں لگا دی، آگ پھر روشن ہو گئی۔ اسے مطلب کیا؟ یہ تو واپس آ گئی، اسے یہ مانتی پہچانتی نہیں، کچھ نہیں، یہ واپس آئی۔ وہ اتنا اچھا یہ تو سب جانتا ہے نا حسین کی مجلس کیا ہے، جیسا مجلس ہو رہی تھی فاتحہ کھانا بن رہا ہے بٹنے کے لیے، بعد میں اس نے وہ لکڑیاں ڈالی چولہے میں اور واپس آ گئی۔ میں نے کہا نا بڑی بہت احتیاط جملہ کر رہا ہوں، بڑا عمل خراب کرنے والی عورت، لہذا یہ آ کے سوئی تو پھر محشر کا میدان، اور محشر کے میدان میں سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، سب کے حساب و کتاب کے ساتھ جب اس کا نمبر آیا تو اس کا تو مسئلہ حل، یہ تو پکی جہنمی ہے، کہ اسے لے کے جاؤ جہنم میں، کیونکہ اتنے گنہگار، اتنا گناہ کرنے والی، ایسا گناہ کرنے والی، اس کی بخشش کا مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ فرشتے اسے لے کے جہنم کی طرف جا رہے تھے، سامنے سے مولا حسین آ گئے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سنیں جوان جو اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سنیں، جیسے ہی وہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا مولا بڑی گنہگار ہے، مولا بڑی عالم خام میں ہے، یہ مولا بڑی گنہگار ہے، اس کی خطائیں بہت ہیں، اس کے گناہ بہت ہیں، جہنم اس پہ واجب ہے، جہنم میں جانا ہے۔ کہ سنو گنہگار ضرور ہے مگر حسین پہ اس کا حسین پہ ایک احسان ہے، یہ گنہگار ہے مگر اس کا حسین پہ ایک احسان ہے، اور جب تک حسین اس کا احسان حسین پہ رہے گا، حسین کیسے گوارا کرے کہ جہنم میں چلی جائے مولا کے۔ اب یہ اچھا یہ بیان یہ خود بیان کر رہی، یہ کہتی جیسے ہی یہ خود بیان کر رہی، جیسے حسین نے کہا کہ یہ میرا اس کا میرے اوپر احسان ہے، فرشتوں نے اسے چھوڑا، حسین نے کہا فرشتے چھوڑا، یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو، مولا میں تو آپ کو مانتی ہی نہیں، میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں، میں تو مانتی ہی نہیں ہوں، مولا میں نے آپ کے اوپر احسان کب کیا؟ مولا آپ کا شکریہ کہ مجھے آپ نے جہنم سے بچا لیا، مگر میں نے آپ کے آپ امام وقت ہیں، آپ مولا ہیں، میں نے آپ پہ احسان کیا، کب کیا؟ فرمایا خود بیان کیا، کہتے مولا کہتا ہے کل رات تو اپنے واپس آ رہی تھی اپنے گھر، کہا مولا آ رہی تھی، راستے میں کچھ ہوا تھا، کہا مولا آپ کے گھر آپ کی مجلس ہو رہی تھی اور وہ آگ لکڑیاں جلتی ہوئی باہر آ رہی تھی، میں نے فقط ان آگ کو اندر جلایا تھا۔ فرمایا تو نے میری بنتی ہوئی نیاز وہ تبرک جو میری مجلس میں تقسیم ہونے والا تھا، تو نے اس میں ذرا سی ہیلپ کی، وہ لکڑیاں فقط تو نے چولہے میں ڈالی ہیں، تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، یہ بتا جب تیرا احسان مجھ پہ حسین کیسے گوارا کرے کہ تو جہنم میں چلی جائے۔ یہ اب یہ
عالم خام میں تھا، صبح اٹھی سب سے پہلا عمل صرف سیدھی امام بارگاہ میں، اور امام بارگاہ میں جانے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ، اور توبہ کرنے کے بعد حسین کی محبت کا اعلان یہ کہہ کے کیا ہے کہ جو حسین ایک چھوٹی سی جلتی ہوئی لکڑی اگر اس کے بنتے ہوئے تبرک میں نے لگا دی، جو حسین اس کے صدقے میں میری بخشش کرا سکتا ہے، تو اگر اور عمل میں حسین کی محبت میں کروں تو حسین مجھے کتنی بلندی عطا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا وہ خواتین جو اہل بیت کے لیے کام کر رہی، وہ بچے، وہ بوڑھے، بالخصوص میں بات کروں جوانوں سے، الحمدللہ آپ کے جوانوں میں یہ جذبہ ہے، وہ کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ وہ اہل بیت کا ذرا سا بھی عمل، بلکہ ایک جملہ اگر آپ کے ذہنوں میں، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سامان ہے۔ اس واقعے میں دونوں باتیں ہمارے سامنے، بگڑی ہوئی تھی، عمل خراب تھا، حسین ہی کے ذریعے ہدایت ملی ہے اور حسین ہی کے ذریعے نجات ملی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے حسین۔ بس جملہ شب جمعہ ہے نا، اور شب جمعہ بس میرے یاد آ گیا، سن لیجیے، شب جمعہ مجلس بھی زیارت کی ہے، شب جمعہ مخصوص ہے مولا کی زیارت کی۔ شب جمعہ انبیاء حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، واقعات بہت ہے، میں نے چھوڑ دی، جملہ کہہ کر آخر بڑھ جاؤں گا۔ شب جمعہ آپ دعائے کون پڑھتا ہے نا، دعائے کمیل، دعائے زیارت والد صاحب۔ شب جمعہ مخصوص ہے مولا حسین کی زیارت کے لیے، انبیاء حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، خود اہل بیت حسین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ایک مولا کا چاہنے والا ہے عباس، مازندران کے رہنے والے ہیں، وہ قافلے لے کے، گروپ لے کے کربلا میں جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اچھا خطیب بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قافلہ لے کے کربلا چلا پیدل، اور شام ہوئی تو ہم کربلا میں داخل ہوئے، جہاں ٹھہرے ہوئے، جہاں ٹھہرنا تھا ہمیں وہاں رکے، اور مسافر خانہ ہوٹل جو بھی آپ کہیے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ٹھہرے جا کے حسین کے روزے کا وہ ٹوم گنبد دکھائی دے رہا تھا، لوگ تھکے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا دیکھو جب یہاں آ گئے ہو، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ مخصوص ہے مولا کی زیارت کے لیے، دعائے کمیل ہوتی ہے، مولا کی زیارت سے مخصوص ہے، چلو ایسا کرتے ہیں جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں چلو کربلا تک چلتے ہیں، حرم میں پہنچیں گے، زیارت کر کے واپس آئیں گے۔ لوگوں نے نہیں ہم بہت تھک گئے ہیں، پیدل چل کے آئے ہیں، کل زیارت کریں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو وہ لوگ تیار ہوئے، اور تیار ہونے کے بعد کہ چلو کم از کم سلام تو مولا کو کرائیں۔ یہ ہوتا ہے نا جب ہم کربلا جاتے ہیں، ہم سب سے پہلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ بس پہلے جائیں اور جا کے ایک بار کم از کم سلام تو کر لیں، باقی زیارت بعد میں کر لیں گے۔ لہٰذا لوگ گئے اور جانے کے بعد مولا کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد مرثیہ پڑھا، اور مرثیہ پڑھنے کے بعد یہ واپس اپنے اس ہوٹل میں، مسافر خانے میں جہاں بھی رکتے تھے واپس آئے، سوئے ہوئے تھے، رات کو آ کے تھکے ہوئے تھے، شب جمعہ تھی، رات کو آ کے سو گئے۔ سوئے تو حسین اسی مقام پہ پہنچے، مولا حسین وہاں پہنچے، سب سے پہلے اسی کو بیدار کیا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، یہ حسین کو اسی کو بیدار کیا، عباس مازندرانی کو بیدار کیا، اور کہا اپنے چاہنے والوں کو اٹھاؤ، حسین تم سے ملنے کے لیے آیا، جس کی زیارت کے لیے تڑپتے ہو آپ، زیارت کے لیے مولا جس کی زیارت کے لیے آ جائے نصیب کا، حسین تم سے ملاقات کے لیے، یہ اٹھے سب کو جگایا، حسین حضرے میں ایک نور کا، حسین تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، حسین تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، حسین تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس جیسے ہی سب نے دیکھا حسین زیارت کی، کا مولا کا حسین تمہاری زیارت کے لیے بھی آیا ہے، اور عباس جب تم واپس جانا زیارت کرنے کے بعد، تم واپس مازندران جانا، اپنے وطن جانا، تو فلاں آدمی ہے جا کے حسین کا اسے سلام کہنا۔ آپ ہر روز سلام کرتے ہو حسین کو، حسین وہاں سے سلام کہہ رہا ہے، جا کے حسین کا اسے سلام کہنا۔ کہ مولا عباس مازندرانی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا یقیناً آپ کا حکم ہے، سلام پہنچاؤں گا، مگر مولا ایسا کون سا عمل اس کا ایسا ہے کہ آپ یہاں سے اسے وہاں سلام پہنچا رہے ہیں؟ اے مولا لوگ سلام کرنے آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، آپ کو سلام بھجواتے ہیں، اے مولا کون سا عمل اس کا ایسا ہے کہ آپ یہاں سے اسے وہاں سلام پہنچوا رہے ہیں؟ حسین کہ تمہیں پتہ ہے جب کہیں میری مجلس برپا ہوتی ہے تو وہ امام بارگاہ کے باہر بیٹھ جاتا ہے، جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب کے جوتے اٹھا اٹھا کے انہیں رکھتا ہے، وہ جوتے اٹھا اٹھا کے انہیں رکھتا ہے، اٹھا اٹھا کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ حسین پہ احسان کرتا ہے، اس کا عمل ایسا ہے کہ حسین اسے سلام کہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں نے یہ واقعات آپ کو کیوں سنائے؟ آپ پڑھے لکھے مجھ سے جانتے ہیں، یہ جوانوں کے لیے، تاکہ ان جوانوں میں جذبہ پیدا ہو حسین کے لیے کام کرنے کا۔ یقیناً کہ جو جوتیاں اٹھانے والے کو حسین سلام کہلوا رہا ہے، تو اسے جا کے سلام کہنا
اس لیے کہ وہ میرے عزاداروں کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے وہ رکھتا ہے. حسین اسے اس چھوٹا سا عمل بھی اگر حسین کے لیے ہے. اور کہتے کہتے حسین نے ایک جملہ اور کہا, بس ختم آپ کی بات. حسین نے ایک جملہ اور کہا, عباس جب واپس وطن جانا تو اسے میرا سلام کہنا, اور دیکھو ایک بات میری یاد رکھنا کہ جب بھی شب جمعہ میری زیارت کے لیے آنا تو میری قبر پہ آ کے اکبر کا مرثیہ نہ پڑھنا. تڑپ گئے عباس, کہ مولا کیا مرثیہ غلط پڑھ دیا؟ اے مولا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہ عباس غلطی نہیں ہوئی, تم نے مرثیہ صحیح پڑھا ہے, مصائب صحیح پڑھے ہیں, تم نے علی اکبر کا مرثیہ پڑھا. تمہیں پتا ہے ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کے لیے آتی ہے. اے عباس جب تم اکبر کا مرثیہ پڑھ رہے تھے میری ماں فاطمہ زہرا وہیں موجود تھی. اکبر کی برچھی کا دوبارہ سن کے میری ماں فاطمہ زہرا غش میں آ گئی. زان گرامی ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ حسین کا ایسا زخم ہے اکبر کا زخم کہ جو اب تک بھرا نہیں. میری ماں فاطمہ زہرا غش میں آ گئی ہے. جزاؤکم ربکم, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. عجب غم ہے حسین کا. عصر عاشور سب کچھ ختم, شہادتیں واقع ہو گئی, شام غریبہ گزری. زان گرامی صبح کا وقت, رات کا وقت تھا نا, اندھیرا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کس کا لاشا کہاں ہے, کس کا لاشا کہاں ہے. اہل حرم لاشیں پہ جائیں تو کیسے, لیکن صبح 11 محرم ہوئی اور صبح نمودار ہوئی. عزیزان گرامی اہل حرم جلے ہوئے خیمے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے اٹھے مقتل کی طرف دوڑے, اپنے اپنے عزیزوں کے لاشوں پہ دوڑے. زان گرامی چھٹے امام کا زمانہ تھا اور ایک بار چھٹے امام کے گھر میں آگ لگ گئی. جب آگ لگی تو چھٹے امام نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے. چھٹے امام کی بیٹیاں تھی, وہ چادروں میں تھی, وہ کبھی اس طرف دوڑ رہی تھی کبھی اس طرف دوڑ رہی تھی. ایک بار چھٹے امام صادق ایک مقام پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مولا رونے لگے. ایک چاہنے والا قریب آیا, اے صادق آل محمد, مولا یقیناً گھر میں آگ لگی تھی, اے مولا پریشان نہ ہو, گھبرائے نہیں, اے مولا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, کسی کی جان نہیں گئی ہے, آپ روئے نہیں. پوچھے, ایک بار سوال کیے, پوچھ لیا تو کیا سمجھ رہا ہے میں گھر کی آگ کو دیکھ کے رو رہا ہوں, میں کسی کی جان کے لیے رو رہا ہوں, میں کیا مال کے لیے رو رہا ہوں؟ کہ مولا پھر کیوں روئے؟ کہ مجھے یہ آگ دیکھ کے مجھے یہ آگ دیکھ کے کربلا کی یاد آ گئی. ارے جب میری بیٹیوں نے گھر میں لگی ہوئی آگ دیکھی, یہ چادروں میں تھی مگر دیکھ کے پریشان ہو گئی, کبھی ادھر دوڑ رہی تھی کبھی ادھر دوڑ رہی تھی. ارے جب اہل بیت کے خیمے جلائے گئے ہوں گے, کس طرح اہل حرم خیموں جلے ہوئے خیموں سے نکلے ہوں گے. پانچویں امام چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر تسبیح کے دانوں کو توڑ دیا جائے اور زمین پہ دانے بکھر جائے, وہ حالت اہل حرم کی کربلا کے میدان میں تھی. عزیزان گرامی 11 محرم ہوئی اور ایک بار جب یہ لاشوں کے قریب پہنچے ہیں, لاشوں کے قریب پہنچے, سب کوئی کسی کے لاشے پہ ہے, کوئی وا قاسمہ کے بیان کر رہا ہے, کوئی وا اکبرہ کے بیان کر رہا ہے, کوئی وا اصغرہ کے بیان کر رہا ہے. ایک بار زینب تھی اپنے بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی اور پہنچنے کے بعد حسین کے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا. سجاد نے پوچھا, پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ اے میرے لال میں دیکھ رہی ہوں کوئی تو جگہ میرے بھائی کی ایسی ہو کہ جہاں زخم نہ ہو, جہاں تلوار کا نشان نہ ہو, جہاں تیر کا نشان نہ ہو. علماء فرماتے ہیں 1950 زخم حسین کے بدن پہ تھے. میر انیس نے مرثیہ لکھا ہے 1900 زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. ایک بار زینب نے, اے بیٹا سجاد میں دیکھ رہی ہوں کوئی تو جگہ ملے کہ میں اپنے بھائی کے لاشوں کو بوسہ دے سکوں. وہ زینب جھکی, جھکنے کے بعد حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ زینب نے بوسہ دیا, آواز دیا, ماں میں نے تمہاری وصیت پوری کر دی, میں نے تمہاری امانت پہنچا دی, میں نے حسین کے گلے کو بوسہ دیا, مگر اماں گلا کٹا ہوا ہے, گلا کٹا ہوا ہے. عزیزان گرامی ایک بار ام رباب لاشے کے قریب آئی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آواز دی, اے میرے والی و وارث اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے, میرے ہاتھ کھلے ہوتے, میں ہاتھوں کا سایہ تیرے لاشے پہ کر دیتی. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی سر کا چادر تیرے لاشے پہ ڈال دیتی. مگر یاد رکھ
रबाब तुझसे वादा करती है कि जब तक जिंदा रहेगी ठंडा पानी नहीं पिएगी, जब तक जिंदा रहेगी साए में नहीं बैठेगी। अब अजीजों, जब तक उम्मे रबाब जिंदा रही है कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी साए में नहीं बैठी, हमेशा धूप में बैठती थी। जब कोई पूछता था धूप में क्यों बैठी हो, का मेरा नन्ना सा असगर का लाशा धूप में पड़ा रहा, मेरे वारिस का लाशा धूप में पड़ा रहा। जाने ग्रामी, एक दिन ज़ैनब ने आके सैयद सज्जाद का सज्जाद अपनी वालिदा से कहो कि साए में आ जाए। सज्जाद करीब पहुंचे, अम्मा आपका बेटा कहता है बहुत हो गया, अब साए में आ जाए। अरे कब तक धूप में बैठी रहेंगी? आवाज दी, मेरे लाल मैंने तेरे बाबा से वादा किया था जब तक जिंदा रहूंगी साए में ना बैठूंगी। सज्जाद ने आवाज दी, अम्मा आपने एक इमाम से वादा किया, अब जमाने का इमाम आपको कहता है बेटा बन के नहीं इमाम बन के कहता है साए में चलिए। उम्मे रवाब उठी, एक बाजू ज़ैनब ने पकड़ा, एक सज्जाद ने पकड़ा, जैसे ही उठी हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार तेरे एक इमाम से वादा किया था जिंदगी भर साए में ना बैठूंगी, एक इमाम का हुक्म है साए में चल। ए परवरदिगार तू जान, अब ये दुआ पूरी ना हुई थी, उम्मे रबाब दुनिया से चली गई। सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा मेरी माँ दुनिया से चली गई, इसे लेने लिटा दीजिए। हुसैन से किया हुआ वादा था जब तक जिंदा रहूंगी साए में ना बैठूंगी। उम्मे रबाब ने अपने वादे को पूरा किया। मातम हुसैन।